بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34 سے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے بنائے ہم نے قربانی کے طریقے تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا اوپر اس پر جو رزق دیا ہے ان کو مویشی جانور میں سے، تو الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، تو اس کے لیے فرمانبردار بن جاؤ اور خوشخبری دے دو عاجزانہ رویہ اختیار کرنے والوں کو۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر جاتے ہیں دل ان کے، اور صبر کرنے والوں کو اوپر اس کے جو پہنچا ہے ان کو وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان مخبتین کا کردار کیسا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کو کوئی بات ناپسند نہ آ جائے۔ اور کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، یعنی تکلیفوں میں بھی صبر کرنے والے ہیں اور آپے سے باہر نہیں ہوتے، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق دیا ہے ہم نے ان کو وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور قربانی کے اونٹ بنائے ہم نے اس کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، بس یاد کرو اللہ کا نام اس پر اور قطار باندھے ہوئے، پھر جب گر جائے ان کے پہلو تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو، اور اس طرح مسخر کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ والبدن یعنی موٹا فربا اونٹ اور گائیں جو قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، یہ بھی شعائر اللہ ہیں، یعنی اللہ کے احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص اور ان کی علامت ہے۔ ان کی قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم ان کی قربانی کر رہے ہو تو تم ان پر اللہ کا نام پڑھ لو۔ اور کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اونٹ کو اس طرح کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ اور پاؤں باندھا ہوا ہو، یعنی وہ 3 پاؤں پر کھڑا ہوا ہو۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جان نکل جائے، یعنی وہ گر پڑے اور جب اس کی جان نکل جائے تب اسے کاٹنا شروع کرو، کیونکہ جیتا جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ پھر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ قربانی کے گوشت کے حصے بتا دیے گئے ہیں کہ وہ خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اور ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن کیا ہے اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب ان تمام نعمتوں کو پالو، استعمال کر لو، تو پھر کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ لعلکم تشکرون، پھر تم اس کا شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقویٰ تم میں سے، اور اسی طرح اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے اس کو تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کے اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی ہے تم کو، اور خوشخبری دے دو احسان کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لائے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کار ناشکرے کو۔ یدافع یعنی دفاع کرنا، دور کرنا، کسی چیز کو ہٹا دینا جو نقصان دے رہی ہو۔ جس طرح 6 ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا، اللہ نے 2 سال بعد اس غلبے کو ختم کر دیا۔ اللہ کن لوگوں کی مدافعت فرماتا ہے؟ یعنی جو لوگ اہل ایمان کے خلاف مختلف
کوششیں کرتے ہیں اور اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، اللہ ان کے راستے میں اور ان کی استقامت عطا کرتا ہے اور انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب اللہ کن لوگوں کی مدد نہیں کرتا؟ یعنی ہر خیانت کار اور ناشکرے کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے لیے کیا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اللہ نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو جنگ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر البتہ قادر ہے۔ اذن یعنی دفاع کی اجازت ہے، جنگ کی اجازت دی ہے۔ اب یہ دفاع کی اجازت کیوں دی گئی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں۔ اب جنگ کا مقصد کیا ہے کہ ظلم کا خاتمہ اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اور یہ اجازت پہلی ہجرت کے آخر میں ملی۔ جنگ کے پہلے اجازت نہ دینے کی حکمت کیا تھی؟ یعنی شروع میں مسلمانوں کی کیونکہ تعداد کم تھی اور وسائل کی بھی کمی تھی، اور اللہ نے ان میں صبر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعدهم بعد لہدمت صوامع وبیاع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور وہ لوگ جو نکالے کہ اپنے گھروں سے بغیر ان کے، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور نہ اگر نہ دور کرتا اللہ لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض سے، البتہ ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں، ذکر کیا جاتا ہے اس میں اللہ کے نام کا اور بہت سا، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور زبردست ہے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں پر جو ظلم ہوا اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اہل ایمان والوں پر ظلم کیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی وجہ سے اپنے گھروں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ بات بت پرستوں کو پسند نہ تھی۔ اب اللہ کا قانون دفاع کیا ہے کہ دفع اللہ الناس بعدهم ببعد، کہ اللہ کا قانون دفاع یہ ہے کہ وہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے روس کو افغانستان کے ذریعے اس کی طاقت کو ختم کر دیا، جالوت اقتدار والا تھا، طالوت کے ذریعے اس کی طاقت کو ختم کر دیا۔ اب ان کے ظلم کا نتیجہ کیا نکلا؟ البتہ ڈھا دی خانقاہیں، گرجے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں۔ بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانے کا مقصد کیا تھا کہ اگر کسی قوم کو زیادہ دیر تک اقتدار ملا رہے تو ان کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے جو فساد کا باعث بنتی ہیں، اور زمین میں اتنا فساد پھیل جائے گا کہ عبادت گاہیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ کی مدد کن کے لیے ہوگی؟ یعنی جو اللہ کے دین کی خاطر قربانی کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنے علم، اپنی قابلیت، وقت کو اللہ کے دین کی خاطر کی خدمت میں صرف کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر دی ہے کہ یہ لقوی عزیز، یعنی اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اور وہ لوگ اگر قدرت دے ہم ان کو زمین میں، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اور اگر وہ چٹلائیں آپ کو تو تحقیق چٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور سمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے، واصحاب المدین وکذب موسیٰ
فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور مدین والوں نے اور چٹلائی کی موسیٰ تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، تو کس طرح ہوا میرا عذاب۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر اہل مکہ آپ کی باتیں نہیں مانتے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا ہی چلا آیا ہے۔ انہوں نے تو اس سے پہلے بھی قوم نوح کی قوم کو اور عاد کی قوم اور سمود کی قوم اور کو چھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط کو بھی، اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو چھٹلا چکے ہیں، اور میں بھی انہیں بہت مہلت دیتا رہا ہوں، اور پھر جب ان کی مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو انہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ تو کتنی ہی بستیوں میں سے ہلاک کیا ہم نے ان کو، اور ظالم تھی تو وہ گری پڑی تھی اپنی ہی چھتوں پر، اور کنویں ہیں بیکار، اور کتنے ہی محل ہیں پختہ۔ افلم یسیروا فی، کیا بھلا نہیں وہ چلتے پھرتے فی الارض، زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ اور زمین میں تو ہوتے ان کے لیے دل، عقل سے کام لیتے ساتھ اس کے، یا کان ہوتے تو وہ سنتے ساتھ اس کے، تو بے شک وہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل، وہ جو سینوں میں ہیں۔ یعنی کیا بھلا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے نہیں ہوتے، یا کان سے ہی ان واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل بھی اندھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، ان واقعات سے نصیحت و عبرت نہیں حاصل کرتے، اور ان کے سینے میں حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، اور بے شک ایک دن نزدیک تیرے رب کے 1000 سال کی مانند، اس میں سے جو تم گنتے ہو۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا فوری مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے حساب کتاب سے جلدی مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے حساب میں ایک دن 1000 سال کا ہے۔ عذاب آنے میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کے ہاں 1000 سال ایک دن ہے، اور تمہارے پیمانے تمہاری گنتی سے چھوٹے ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے اگر وہ اللہ سے کسی ایک دن کا مطالبہ کریں تو 1000 سال نصف یوم کی مہلت، 500 سال 6 گھنٹے مہلت دے تو 250 سال کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہوگا۔ اس طرح اگر کسی کو 1 گھنٹے کی مہلت مل جائے تو یہ کم و بیش 40 سال کی مہلت ہے۔ اللہ کے پیمانے تمہارے پیمانوں سے مختلف ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی بستیوں میں سے میں نے ڈھیل دی ہے ان کو، اور وہ ظالم تھی، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، اور میری طرف ہی پلٹنا ہے۔ یعنی یہاں پھر قانون مہلت کو بیان کیا گیا ہے کہ میری طرف سے عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، تاہم میری گریفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور اسے لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دیجئے لوگوں بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے ہیں نیک، ان کے لیے بخشش ہے، رزق ہے اور عزت والا۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے
صحیح کی ہماری آیات میں عاجزی کرنے والے ہیں، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ایمان والوں کو ان کا کیا اجر دیا جائے گا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہیں نیک عمل کیے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور رزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات اور نشانیوں کو پست کرنے کی طرفے رہتے ہیں، دراصل وہی جہنم والے ہیں۔ اور وہ لوگ ہماری آیات کو کیسے نیچا دکھاتے ہیں؟ یعنی وہ ہماری آیات کو جادو، شاعری اور اساطیر الاولین کہتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، ہمیں تھکا دیں گے، اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو، اور نہ ہی کسی نبی کو، مگر جب وہ تمنا کرتا ہے، ڈالتا ہے شیطان اس کی تمنا میں، بس مٹا دیتا ہے اللہ جو ڈالتا ہے شیطان، پھر محکم کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تمنا یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا، یعنی تلاوت کرنا، آرزو یا دل کا خیال، یا دوسرا معنی ہے تلاوت کرنا، پڑھنا۔ اور نبی کی کیا تمنا تھی؟ یعنی نبی تلاوت کرنے کی خواہش تھی۔ شیطان پیغمبر کے کام میں خلل ڈالتا ہے تاکہ پیغمبر اپنا کام نہ کر سکے، اور نبی کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں، اور شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان سے دور ہو جائیں۔ رسول یا نبی کلام پڑھتا ہے تو شیطان ان کی تلاوت میں باتیں ملاتے ہیں اور ان میں شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شیطان کی کوششوں کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یعنی اللہ شیطان کے شکوک کو مٹا کر اپنی بات کو محکم کر دیتا ہے اور دین کو واضح اور آسان کر دیتا ہے۔ وہ اپنی آیات کی حفاظت فرماتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی آیات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَقَاسِيَةٍ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور تاکہ وہ بنا دیں اس کو جو ڈالتا ہے شیطان ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، اور سخت ہیں دل ان کے، اور بے شک ظالم لوگ البتہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ اب شیطان کی جال میں کون لوگ پھنستے ہیں؟ یعنی جن کے دل میں کفر و نفاق ہوتا ہے، یا وہ گناہ کر کے اس کے دل سخت ہو جائیں۔ اور شیطان ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اور شیطان کے وار کن لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے اور ان کے دل سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم، بے شک وہ حق ہے۔ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تیرے رب کی طرف سے پھر وہ ایمان لے آئیں، ساتھ اس کے پھر عاجز کریں اس کے ان کے دل، اور بے شک اللہ البتہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور میرے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ وَلِيَعْلَمُ، یعنی کون جان لے؟ اہل علم جان لے۔ اہل علم کیا جان لے؟ یعنی شیطان کے وسوسوں کو وہ جان لے۔ اور اہل علم کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان لا کر عاجزی اختیار کرنے والے۔ اولو العلم یعنی قرآن و حدیث۔ اہل علم جو علم کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ باتیں کیا ہیں؟ حق ہے، یعنی اور جس سے ان کے دل خدا کے آگے جھک جاتے ہیں۔ فَيُؤْمِنُوا، یعنی ان کا ایمان پھر اور بڑھ جاتا ہے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، حق کے لیے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا،
یعنی دنیا میں اللہ ان کی رہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے اور اسے ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے، باطل کی سمجھ بھی اس کو مل جاتی ہے، اور آخرت میں یہ سیدھے راستے کی طرف رہتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس کی طرف سے، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب بانچ دن کا۔ یعنی کافر اس وحی الہی کے بارے میں ہمیشہ ہی شک و شبہ میں رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی یا ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ یوم عقیم، قیامت کا دن مراد وہ دن جن میں قوموں پر عذاب آیا ہے، اور اس کے بعد کوئی اور دن نہ آئے گا، کوئی خیر مجرموں کے لیے نہ ہوگی۔ اس دن کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت بھی نہ ہوگی، کوئی ان کے لیے یہ دن خیر سے خالی ہوگا۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لہم عذاب مہین۔ حکومت اس دن اللہ کے لیے ہے، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، بس وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ یعنی اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہوگی اس دن، کیونکہ اس دن مکمل اختیار اور غلبہ اللہ کا ہوگا، اور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، ان سب گروہوں کے درمیان، اور جنت کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان لائیں گے اور وہ نیک عمل کریں گے۔ کفروا یعنی نہ ماننے والے، اور کذبوا دوسروں کو بھی منع کرنا۔ عذاب مہین کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلانے والے۔